میں پورے کے پورے سال میں جو چیزیں ہم نے گزشتہ سال کی یاد رکھنی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے ہمارے گناہ۔ سب سے پہلی چیز ہمارے گناہ۔ ہم سے گزشتہ سال میں جتنے بھی گناہ ہوئے انہیں بھولیں نہیں، انہیں یاد رکھیں۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے تاکہ وہ گناہ یاد رہیں اور پھر فی الفور ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ وہ گزشتہ سال میں ہم سے جتنی غلطیاں سرزد ہوئیں، جتنے گناہ سرزد ہوئے، چاہے وہ صغائر ہوں یا کبائر، ابھی موقع ہے، نئے سال کا آغاز ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے گزشتہ سال کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیجیے۔ اپنے گزشتہ سال کے نامہ اعمال کو توبہ کے ذریعے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر لیجیے۔ اور دوسری چیز جو نئے سال میں ہماری یاد رکھنے کی ہے وہ ہے ہم سے بچھڑنے والے وہ تمام افراد کہ جو گزشتہ سال میں جن کا انتقال ہوا، انہیں کبھی نہ بھولیں۔ اور یہ رب کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے انتقال کرنے والوں کو بھولتا نہیں ہے، وہ انہیں فراموش نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہماری بھی بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ تو یہ طریقہ بھی ہمیں قرآن مجید میں رب نے ہی سکھایا کہ اپنے جو انتقال کر جانے والے ہیں، جو ہم سے بچھڑ جانے والے، چاہے ان سے ہمارا ذاتی تعلق ہو، خونی رشتہ ہو، چاہے ہمارا ان سے محبت کا تعلق ہو، چاہے ہمارا ان سے ارادت کا تعلق ہو، یا ہمارا ان سے مذہبی کوئی تعلق لگا ہو، کسی بھی طور پر ہم سے جتنے بھی افراد رخصت ہوئے، ان تمام کے تمام افراد کو آئندہ پورا کا پورا سال ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے اپنے گھروں میں ایصال ثواب و فاتحہ خوانی کے لیے فاتحہ خوانی کا ہم اہتمام کریں، تاکہ انہیں یہ نہ گزرے، ان پر یہ کیفیت نہ گزرے کہ وہ قبر میں ہمارے تحفوں کا انتظار کرتے رہیں، وہ قبر میں ہماری جانب سے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعاؤں کا انتظار کرتے رہیں، اور ہم نئے سال کی خوشی میں انہیں بھول بیٹھیں، ہم نئے سال کی خوشی میں انہیں بھلا دیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ہمارے ساتھ گزاری، جنہوں نے اپنا بہت سا وقت ہمارے ساتھ صرف کیا، بہت سا وقت ہمارے ساتھ گزارا، جن کے کہیں نہ کہیں ہم پر کچھ احسانات بھی ہوں گے، جن کے کہیں نہ کہیں جنہوں نے ہمارے لیے کہیں نہ کہیں کوئی اسباب بھی مہیا کیے ہوں گے، جو کبھی نہ کبھی ہم زندگی میں ہمارے کام بھی آئے ہوں گے، چاہے وہ خونی رشتے ہوں یا ارادتی رشتے ہوں یا مذہبی رشتے ہوں۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو ہمیں گزشتہ سال کی یاد رکھنی تھی۔ تیسری چیز جو ہمیں گزشتہ سال کی اس سال میں بھی یاد رکھنی وہ ہے ان افراد کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنہوں نے گزشتہ سال میں آپ پر احسان کیے ہیں۔ ان افراد کو یاد رکھیں کہ جو گزشتہ سال میں آپ کے کسی کام آئے، ہمارے کسی کام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے احسان کرنے والوں کو ہم بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ جو مشکل گھڑیوں میں، مشکل اوقات میں ہمارے کام آئے اور ہم نئے سال کی خوشی میں اور نئے سال میں ہم آگے چلیں تو ڈائری کو بند کر کے ہم نے رکھا تو وہ تمام احسانات بھی ملیامت ہو گئے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کے احسانات کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی آپ پر احسان کیا، جنہوں نے زندگی میں آپ کے جو کبھی بھی کام آئے۔ یقین رکھیں کہ جو دنیا میں احسان کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے پھر اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ جو مخلوق کو، جس پر مخلوق نے احسان کیا اور وہ مخلوق کو یاد رکھے، اس پر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ خالق کے احسانوں کو، خالق کے احسانات کی وجہ سے اپنے خالق کو یاد رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ مخلوق کو یاد رکھیں گے، جب مخلوق ہمارے ذہن میں ہوگی کہ کس کس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تھی، تو پھر خالق تو بدرجہ اولا ہمارے ذہن میں ہوگا کہ اس خالق کا ہی سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہمارے زندگیوں میں ہمارے سامنے جنہیں دیکھا ہم نے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان تمام ہزاروں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم نئے سال میں قدم رکھ سکیں۔ تو یہ بھی خالق کا احسان ہے۔ ایسے ہی وہ چیزیں کہ جو یاد رکھنے کی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جن سے گزشتہ سال ہم نے قطع تعلقی کی ہے، جن سے ہم نے اپنے تعلقات کو بغیر کسی شرعی عذر کے ہم نے توڑا۔ چھوٹی سی بات ہوئی ہم نے بات کرنا چھوڑ دی، تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہم نے رشتے ختم کر دیے۔ ان لوگوں کو یاد رکھیں تاکہ ان لوگوں سے ہم صلہ رحمی کر سکیں،
ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو جوڑ سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلقات جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے تعلقات توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کے واضح فرامین موجود ہیں کہ جس نے صلہ رحمی کی، دنیا میں صلہ رحمی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے دن صلہ رحمی فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تم سے بات کرے تم اس سے بات کرو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات کرو۔ یہ صلہ رحمی کی تعلیمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ظاہر سی بات ہے